اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں غی کا ذکر فرمایا ہے۔ غی ایک وادی کا نام ہے جو بے شمار بڑی ہے۔ جب آگ بھڑکنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس غی نامی جہنم کو کھول دیتا ہے، جس سے اور بھی زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے۔ حضرات، یہ جہنمی عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو بے نمازی ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، دوسروں کا دل دکھانے والے ہیں، زانی ہیں، شراب خور ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کو، اس آگ کو ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، غی نامی اس کی گہرائی ایک دنیاوی حساب سے اگر لیا جائے تو دنیا میں اگر کسی کنویں کی حد کو دیکھنا ہے، اس کی گہرائی کو دیکھنا ہے تو اللہ اکبر، اس گہرائی میں اگر ایک دن کے لیے قید کر دیا جائے تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی کنویں کی گہرائی ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، غور کرو، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس جہنم کی گہرائی کو، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے نمازیوں کے لیے بنائی ہے، زانیوں کے لیے بنائی ہے، شرابیوں کے لیے بنایا گیا ہے، ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ حدیث ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کو لوگوں نے دیکھا تو آپ بارہا روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضور آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ حمام میں اگر مجھے گوتے دیے جائیں تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جب میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں جہنم کی عذاب کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ اس کی گہرائی کو کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ حضرات گرامی، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، ہر لمحہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ مگر اندازہ کیا جائے آج ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے عذاب سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ آج ہماری نگاہیں گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں کتراتی، ہم گناہ کے دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے بھی اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ یاد رکھو، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو لملم کہا جاتا ہے، اس کے اندر اونٹ کی گردن کی مانند موٹے موٹے سانپ ہیں جن کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ جب بے نمازی کو وہ ڈستا ہے تو 70 سال تک اس زہر کا اثر اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس جہنم کی وادی کے اندر ایک اور وادی ہے جس کو جب الحزن کہا جاتا ہے، اس کے اندر کالے کھچڑ کی مانند موٹے موٹے بچھو ہیں، ہر بچھو کے اندر 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک کے اندر زہر کی تھیلی ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کی گرمی 1000 سال تک اس بے نمازی کے جسم میں اثر کرتی ہے۔ اس اثر کی وجہ سے اس کے جسم سے ہڈیوں سے گوشت الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہنمی ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت عذاب ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس وادی، اس جہنم کے اندر، اور جہنمی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہم دنیا کی گرمی، دنیا کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی جو آگ
आग है, इस आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया के जो सांप हैं, इनके जहरों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो याद रखो, जहन्नम के अजाब को हम किस तरह बर्दाश्त कर सकेंगे, जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मुसलमानों, जो बेनमाजी होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज का आदी बन जाता है, ये नमाज उसके लिए तो नूर है, और जो बेनमाजी होता है, नमाजों को तर्क करने वाला होता है, ये जहन्नम उसके लिए आग है, उसी के लिए तैयार किरदा है। अल्लाहु अकबर, हमें तौबा करने की जरूरत है, अपने गुनाहों से तौबा करो। नौजवानों जो बेनमाजी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सरवा सुजूद होकर अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रब को राजी करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी और मरने के बाद भी दोनों जहान में अल्लाह तबारक व तआला कामयाब व कामरान अता फरमाए।